جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں. اس مسئلے کے تحت جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ شکار ہے کہ ہم کو کسی نے کر دیا ہے, کسی نے ہم کو جادو ٹونا. اگر اس کو یقینی طور پر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم کو بخار ہے, پھر بھی وہ کہتا کہ نہیں نہیں کوئی ضرور ہم کو کیا ہے, اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ایسے ایسے باباؤں کے پاس جا کر کے جھاڑ پھونک کرواتے گئے جن کو شریعت سے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف اور صرف ایسے لوگ وہ دکان چلاتے ہیں. یاد رکھیے گا, جھاڑ پھونک یہ کرانا یہ جائز ہے جو بندہ صحیح طور پر قرآن پڑھنے جانتا ہو, جو عامل باعمل ہو. عامل باعمل, عامل بولتے ہیں جو عمل کیے رہتے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اور قرآن کے وظیفے کو یاد کر کے وہ جب دم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی زبان میں تاثر دیا رہتا ہے کہ بندہ شفایاب ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا نام بھی ایک سورہ شفا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کو شفا مل جاتی ہے. لیکن آج کے دور میں فی زماننا ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہی پتا نہیں ہے کہ بسم اللہ کس کو بولتے ہیں, صحیح طور پر بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی پتا نہیں ہے. ان کو کہہ دیا جائے کہ بسم اللہ لکھ کر کے بتاؤ, بخدا وہ نہیں لکھ سکتے ہیں. لیکن ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ سمجھیے کہ لائن پہ لائن لگی ہوئی ہے جھولاؤں کی, سمجھ رہے, لائن لگی ہوئی ہے. باضابطہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمبر لگانے والے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, نمبر لگانے والے لوگ رہتے ہیں. جبکہ میں نے فتاوی مرکز تربیت افتاء یہ میرے پاس موجود ہے, میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو بندہ فاسق مولن ہو, فاسق مولن سمجھ رہے, اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو, جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو, جو نماز کا پابند نہ ہو, ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا یقیناً جائز نہیں ہے, چونکہ فاسق مولن کی عزت کرنا ہی جائز نہیں ہے. صفا چٹ بابا ہے, کیا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, ایک وقت کی مردود نماز نہیں پڑھتا ہے, جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا وہ ایک سفلی عمل ہے, وہ سمجھ رہے, شیطانی وہ کام ہے, شیطانی کام کے ذریعے جو ہے شیطان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یاد رکھیے گا حمزات سب کے پاس ہے, حمزات لوگ جاتے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو لوگ اس کے معترف ہو جاتے ہیں, اعتراف کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ کے یہ کچھ باتیں کر دیا کہ تمہارا ایسا ہے, تمہارا ایسا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے جان گیا ہے. یاد رکھیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو یقیناً سب کے ساتھ ہوتی ہے. میرے پاس بھی اگر کوئی آئے گا بندہ تو میں بھی بتا دوں گا کچھ باتیں ایسی, کوئی آئے میں بھی ثابت کر دوں گا. بات ٹرک کیا ہے, ٹرک یہ ہے کہ کوئی آیا بندہ, آنے کے بعد صرف یہ کہیے کہ یار پتہ ہے آپ پہ تو بالکل سفلی عمل جادو کیا ہوا ہے. بولے کیسے, آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے مطلب کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں, کبھی مطلب یہ کہ خرچہ نہیں ہو پاتا ہے. پیسہ تو خوب کماتے ہیں آپ ہیں, لیکن بچتا ہی نہیں پیسہ ہے. حضرت بہت بڑھیا بات بول رہے ہیں, واقعی پیسہ کماتے ہیں لیکن نہیں بچتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس کے پاس پیسہ بچتا ہے. امبانی اتنا بڑا آدمی ہے پھر بھی رات دن محنت کر رہا ہے, تو ہر بندے کے ساتھ یہ کام ہے نا. یہ حضرت کیسے جان رہے ہیں آپ کہ میرا پیسہ نہیں بچتا ہے بھائی. اچھا یہ بتائیے کہ جب مطلب یہ کہ آپ اس کمرے میں گئے, کچھ یاد کر کے وہاں جا کے بھول گئے, مارکیٹ گئے تھے کیا لینے کے لیے اور پتہ نہیں کیا بھول گئے ہیں. حضرت بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کیسے جان رہے ہیں, ہے نا. ارے کچھ ایسی بات ہے کہ مطلب کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے. حضرت بالکل ہے, سب کا جھگڑا ہے بھائی. آپ کے بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے, بالکل نہیں بنتی کسی کے بھائی بھائی میں, الا ماشاء اللہ, سمجھ کہ نہیں. ان باتوں کے ذریعے جو ہے بندہ کیا کرتا ہے, کچھ اور باتیں جو ہیں وہ جو لوگ بابا گیری کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, سمجھ, یہ باتیں کر کے اس کو پھنسا لیں گے کہ ہو جائے گا کام, کیا لگے گا تو بھائی لگے گا. اب ایسے ایسے نام بتا دیں گے. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاؤں, کوئی اگر بندہ ادھر سے بہار سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہار سے آیا ہوا ہے, اور اس کو کہے کہ بہت ہی مطلب یہ کہ یہ لگیں گے, آپ کو مارکیٹ سے لے کے آئیے, کہ 2 عدد پیچے گاڑا لے کے آئیے, سمجھ رہے, 3 عدد جو ہے کیڑو لے کے آئیے. اور وہ پیچھے گاڑا کیڑو اور سرجو کہاں تلاش کرتا رہے گا, کوئی ملے گا جی سب, حضور کہاں ہم لے کر کے آپ بھی پیسہ لیجیے, اور مطلب ایسا نام بولے گا جو مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے, سمجھ رہے.
अरे पेचे गड़ा कहीं मिलेगा जी? क्या 2 अदद पेचे गड़ा? कुछ ऐसे मकाम है जिसके नाम जो बड़ा पेचीदा है, समझ ना? तो ये बाबाओं के टेक्निकल है। अरे तो ऐसे ऐसे बाबाओं से झाड़ फूक कराना शरई तौर पर जायज नहीं है। अरे तावीज का भी ऐसा असर है, लोग जो हैं यकीन मानिए कि पता नहीं क्या है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। एक बंदे का मतलब ठीक हो गया ना तो 10 बंदों को प्रचार करेगा, 10-20 के प्रचार करेगा। एक बंदा मेरे पास फोन किया, कहा कि हजरत हमारे गांव में एक बाबा हैं जो तावीज का जो है रेट तय करके रखे हुए हैं। तावीज का रेट अगर कोई बंदा जाता है ना तो कहता है कितना के तावीज बना दें, 1100 वाला बनाए कि 500 वाला बनाए कि 300 वाला बना दे कि 250 वाला बना दे कि 51 वाला बना दे। मतलब ये जो कैटेगरीज जो है ना तावीज की, वो बंदा फिक्स किया हुआ है। समझ, तावीज की कैटेगरी फिक्स किया हुआ है कि कितना वाला बना दे। अब बताइए कि जो बंदा तावीज का पैसा लेता होगा क्या खास क्यों? बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। अल्लाह और रसूल पर भरोसा कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। मैं कहता हूं कि कभी भी आप पर कोई जादू टोना नहीं हो सकता।